بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی التکبیر فی العیدین۔ عیدین کی نمازوں میں جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اس باب کے اندر ان تکبیرات کا مسئلہ ہے، اور اس میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 7 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہوں گی، اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں بھی قرات سے پہلی ہوں گی۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں قرات سے پہلے ہوں گی، دوسری رکعت میں بھی 5 تکبیریں ہوں گی لیکن قرات سے پہلے ہوں گی۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔ اور پھر اس کے درمیان اختلاف یہ ہوا ہے کہ یہ جو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہوں گی، اس میں تکبیر تحریمہ شامل ہے کہ شامل نہیں ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شامل نہیں ہے، لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عیدین کی زائد تکبیریں 12 ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی 7 میں تکبیر تحریمہ شامل ہے، لہٰذا امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عیدین کی زائد تکبیریں 11 ہیں۔ احناف کے نزدیک پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہیں، اور تکبیر تحریمہ کو بھی ملایا جائے اور رکوع کی تکبیر کو ملایا جائے تو 5 ہیں۔ یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آگے حدیث کی کتابوں میں 4 اور 5 تکبیروں کا ذکر ہے، احناف کے جو دلائل ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس میں جو 5 تکبیروں کا ہے اس میں تکبیر تحریمہ پہلی رکعت میں ہے، اور رکوع کی تکبیر کو ملا کے 5 ہے، اور دوسری تکبیر میں جو ہے وہ 4 تکبیروں کا ذکر ہے، تو دوسری تکبیر میں احناف کے نزدیک رکوع والی تکبیر بھی شامل ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو احناف کا مسلک یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں قرات سے پہلے۔ مثلا ہمارے یہاں احناف کے یہاں عیدین کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا زوائد جو 3 تکبیریں ہیں، یعنی ہر مرتبہ تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا لے گا اور پھر ہاتھ چھوڑ دے گا۔ 3 تکبیروں کے بعد ہاتھ باندھ کے تعوذ بسم اللہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ یہ پہلی رکعت ہے۔ دوسری رکعت میں جب اٹھے گا تو سورت فاتحہ سورت پڑھے گا، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں زائد ہیں، 3 تکبیریں زائد کہے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا، چوتھی تکبیر میں پھر رکوع میں چلا جائے گا۔ تو احناف کے یہاں زائد تکبیریں 6 ہیں، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کیا ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 12، اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 11 ہے۔ دلائل: ائمہ ثلاثہ کی دلیل باب کی روایت ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل باب کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کثیر بن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 قبل القراءۃ او کما قال۔ تو کثیر بن عبداللہ کی سند سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے تھے قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے قرات سے پہلے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس باب میں جتنی روایت ہے اس میں سب سے صحیح روایت یہ ہے، اس میں سب سے صحیح روایت، لیکن اس بات کے ماننے کے لیے فقہاء محدثین تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کثیر بن عبداللہ ہیں، اس سند کا یہ حال ہے کہ اس سند سے جتنی روایتیں مسند احمد میں تھی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری اپنی مسند سے نکال دی۔ جس سند کا حال یہ ہو کہ جس راوی کی سند سے جو روایتیں ہوں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے اس کو نکال دیں، ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ اس باب کی سب سے صحیح روایت ہے۔ ہاں، اس سے صحیح روایت جو ہے وہ ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 1151 1151 پر ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو اس سے بہتر ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ بھی ضعیف ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 روایتیں ہیں، 2 روایتوں کا حال یہ ہے۔
احناف نے مسئلے کا مدار 3 حدیثوں پہ رکھا ہے، مسئلے کا مدار 3 حدیثوں پہ رکھا ہے احناف کی، یعنی ہماری پہلی دلیل ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1153 1153 1153 پہ روایت ہے۔ حضرت سعید بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ یمان ان کے والد ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، حضرت غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ان 2 حضرات سے میں نے سوال کیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز میں کتنی تکبیریں کہتے تھے، عید کی نماز میں کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹی اور بڑی عید کی نماز میں کانا یکبر 4 تکبیرہ علی الجنائز، کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں 4 تکبیریں کہتے تھے، جیسے جنازے کے اندر 4 تکبیریں کہیں جاتی ہیں۔ اب سوال تو ہے کہ بھئی احناف تو 3 کے قائل ہیں، حدیث میں تو 4 آ گئیں، تو ہم کہتے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ 4 ہیں، دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ 4 ہیں، زوائد 6 ہیں، اور یہ پہلی میں 4 سے مراد تکبیر تحریمہ چونکہ وہ متصل ہے، تکبیر تحریمہ کے متصل ثنا کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو اتصال کی وجہ سے وہاں 4 کہہ دیا، اور یہاں 3 کا اتنا اتصال ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں باندھنے ہوتے، بلکہ رکوع میں 3 تکبیریں ہاتھ چھوڑے بغیر اللہ اور کہہ کے رکوع میں جانا ہوتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فقال حذیفہ صدق، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں بصرہ کا گورنر تھا تو میں اس وقت بھی عید کی نمازوں میں 4 تکبیر، یعنی پہلی رکعت میں 3 زوائد اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں میں کہتا تھا۔ دوسری دلیل ہماری شرح معانی الآثار تحاوی شریف جلد نمبر 1 جو نسخہ مکتبۃ الحسن کا ہمارے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 288 ہے، اس کا صفحہ نمبر 288 ہے۔ اس میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بسند صحیح قوی، سند صحیح اور قوی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کے باقی 6 سال آئے، پہلے 6 سالوں میں تو حضرت عمر عنہ جو ہے یہ ایران اور روم کے ساتھ لڑتے رہے، لہٰذا جب 6 سال باقی بچے اس میں حضرت عمر عنہ نے قوم اور ملت کے لیے بڑے کام کیے، تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا عید کی نمازوں میں تکبیریں کتنی ہیں؟ تو بعض صحابہ نے کہا کہ بھی ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے 5 پڑھی ہیں، بعض نے کہا ہم نے 4 پڑھی ہیں، بعض نے کہا ہم نے 7 پڑھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بھئی جب تمہارے اندر اختلاف ہے، تم حضور علیہ السلام کے صحابی ہو، تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت حاصل ہے، جب تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے بعد والوں کا کیا بنے گا؟ جب تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے بعد والوں کا کیا بنے گا؟ تو کہتے پھر خلاصہ بڑی لمبی تفصیل ہے تحاوی شریف کے اندر، اس میں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور اس کے بعد اس بات پہ اجماع ہو گیا کہ بھئی اب عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیریں 6 ہوں گی، پہلی رکعت میں بھی 3، دوسری میں بھی 3، اور پہلی میں جو 4 کا ذکر ہے اس میں تکبیر تحریمہ شامل ہے، دوسری میں 4 میں تکبیر رکوع شامل ہے، تو لہٰذا اس پہ اجماع ہو گیا، اور امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ تحاوی شریف میں ذکر کیا ہے۔ تیسری دلیل ہماری تحاوی شریف جلد نمبر 2 جلد نمبر 2 اس کا صفحہ نمبر 371 ہے، اور السعادات کے نام سے یہ مصری نسخہ ہے، اس کے اندر حضرت قاسم ابو عبد الرحمن جن کی روایت ترمذی میں پیچھے گزر گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے متعدد صحابہ سے پوچھا، یعنی میں نے کئی صحابہ سے یہ پوچھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نمازوں میں کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ کہتے صحابہ نے مجھے کہا کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے جو نمازیں پڑھی ہیں عیدین کی آخری، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز میں 4 تکبیریں ہوں گی ہر رکعت میں جنازے کی طرح، اور فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے انگوٹھے کو بند کر کے یوں کہا،
اپنے انگوٹھے کو مبارک کو بند کر کے یوں کہا کہ بھی 4 تکبیریں ہیں، تو پہلی 4 میں تکبیر تحریمہ ہے، دوسری رکعت کی 4 میں رکوع کی تکبیر ہے، تو آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ بھی 4 تکبیریں ہیں۔ تو حضور کا آخری امر بھی 4 تکبیروں کا تھا، اور حضرت عمر عنہ کے اندر چونکہ ان کے بعد اس پہ اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عید کی نماز میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ 6 ہوں گی۔ احناف کے یہاں طریقہ پڑھنے کا میں نے عرض کر دیا پہلی رکعت کا، دوسری رکعت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہے گا، ہاتھ چھوڑے رکھے گا، اور چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا۔ یہ عید کی تکبیراتوں کا مسئلہ ہے۔